بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا سبق تھا باب استحباب التبشیر والتہنئۃ بالخیر، یعنی نیک کاموں پر بشارت اور مبارکبادی دینے کے استحباب کا بیان۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نیک کاموں پر مبارکبادی جو ہے یہ قرآن پاک کی کئی آیات سے بھی ثابت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ تو ہم جو آج حدیث پڑھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک کام پر بشارت دی، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو بشارت دی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول، فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ پس اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان آنے میں کافی تاخیر کی تو ہم ڈر گئے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر دیا گیا ہو، اور ہم گھبرا کر اٹھے اور ان سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ میں انصار کے بنو نجار قبیلے کے باغ کی چار دیواری تک پہنچ گیا۔ میں اس کے ارد گرد گھوما مگر مجھے کوئی دروازہ نہ مل سکا، تاہم ایک چھوٹے سے نالے پر نظر پڑی جو باغ سے باہر ایک کنویں سے نکل کر باغ کے اندر جا رہا تھا۔ پس میں اس میں سے سمٹ کر نالے کے راستے سے اندر داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، پس میں نے کہا جی۔ یہاں پہ جو فرمایا ابو ہریرہ، یہاں پہ عبارت محذوف ہے، مطلب یہ ہے انت ابو ہریرہ، یعنی کیا تو ابو ہریرہ؟ قال قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله، رواہ مسلم۔ تو میں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، پھر آپ اور واپسی میں آپ نے دیر فرما دی تو ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو ہماری غیر موجودگی میں قتل نہ کر دیا گیا ہو، چنانچہ ہم گھبرا گئے۔ گھبرانے والوں میں سب سے پہلا آدمی میں تھا۔ پس میں اس باغ تک آ گیا اور لوگ میرے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے دے کر فرمایا کہ جاؤ میرے یہ دونوں جوتے ساتھ لے جاؤ۔ اس باغ کے دیوار کے باہر جو بھی ملے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر اس کے دل میں پورا یقین ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔
اور پوری حدیث ذکر کی۔ الربیع چھوٹی نہر کو کہتے ہیں اور یہ نالہ ہے، اس کا مترادف جدول ہے، یعنی جیم کے فتح کے ساتھ، جیسے کہ حدیث میں اس کی تفسیر میں اسی کے ساتھ دی گئی، یعنی تفسیر جو ہے بتائی گئی ربیع کی جدول کے ساتھ۔ احتفظت، یہ را اور زا کے ساتھ دونوں طرح مروی ہے۔ زا کے ساتھ معنی میں نے سمٹ سمٹا کر اپنے وجود کو اتنا چھوٹا کر لیا حتیٰ کہ میرے لیے نالے کے اندر جانا ممکن ہو گیا، جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہے کہ میں ایسا سمٹ گیا جیسے کہ لومڑی سمٹ کر ایک سوراخ میں جاتی ہے، ایسے میں سمٹ کر اس سوراخ میں گیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا اس حدیث مبارک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی کتنی فکر تھی، یعنی ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرتے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے۔ تو جب آپ کو آنے میں دیر ہوئی تو صحابہ کو فکر ہوئی اور وہ آپ کے پیچھے گئے۔ حائطن للانصار کا لفظ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تلاش کرتا کرتا ایک باغ میں پہنچا۔ حائط کہتے ہیں دیوار کو، تو حائط جو ہے یہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری ہو، یعنی چاروں طرف اس کے دیوار ہو، تو چار دیواری والے باغ کو حائط کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ربیع الجدول کہا، تو یہ ربیع جو ہے یہ جدول کی اس کی بیان کی گئی، اس کی وضاحت۔ تو ربیع جو ہے چھوٹی نہر کو کہتے ہیں۔ ربیع کی جمع اربعاء آتی ہے، جیسے نبی کی جمع انبیاء آتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے کلمہ گو لوگوں کے لیے ایک بشارت دی، یعنی جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، یعنی اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ نیک کاموں پر بشارت دینا۔ تو کلمہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا اور نیک عمل ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی۔ لیکن اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ کیونکہ بعض اوقات کلمہ گو تو ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو کلمہ فرمایا کہ کلمہ کا اقرار کرے تو وہ اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، تو یہ اس وقت ہے جب کلمے کے اس پر اثرات بھی ہوں۔ تو جب کوئی شخص گناہ کرے گا تو وہ کلمے کے اثرات کو کم کر دے گا۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ تو قاعدہ ہے کہ اذا ثابت الشیء ثابت بلوازم، یعنی جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ تو کلمہ توحید کے لوازمات جیسے نماز، روزہ، یعنی تمام نیک اعمال، تو تمام نیک اعمال اس میں داخل ہوں گے، یعنی وہ سارے اچھے کام کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو کلمہ پڑھا، جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی اس کی وفات ہو گئی، یعنی اس نے بھی گناہ کیے ہی نہیں، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ صرف کلمہ پڑھ دینے سے ہی اب اس کی بخشش ہو گئی اور وہ فوراً ہی جنت میں چلا جائے گا۔ واللہ عالم۔ وعن ابی شماسہ قال حضرنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وهو فی سیاقۃ الموت یبکی طویلا وحول وجہہ الی الجدار فجعل ابنہ یقول یا ابتا۔ حضرت ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب المرگ تھے، پس وہ کافی دیر تک روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، تو ان کے صاحبزادے کہنے لگے اے ابا جان، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، فاقبل بوجہہ فقال ان افضل ما نعد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، انی قد کنت علی اطباق ثلاث، لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منہ فقتلت، فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار،
فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي قال ما لك يا عمر قلت أردت أن أشترط. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں خوشخبری نہیں دی؟ یعنی اس کو 2 مرتبہ کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری نہیں دی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک سب سے افضل جو 2 ہم تیار کر لیں وہ ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. مجھ پر 3 قسم کے حالات آئے. میں نے اپنا یہ حال دیکھا کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا کوئی نہ تھا. اس وقت سب سے زیادہ محبوب میرے لیے یہ بات تھی کہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا لوں تو آپ کو قتل کر دوں. اگر میری موت اسی حالت میں آ جاتی تو یقیناً میں جہنمیوں میں سے ہوتا. جب اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں. بس آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں ایک شرط طے کرنا چاہتا ہوں. قال تشترط بماذا؟ قلت ان يغفر لي. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عين منه وما كنت اطيق ان املأ عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اسف ما اتقت لاني لم اكن املأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنة ثم ولينا اشياء ما ادري ما حالي فيها فاذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنہر جزر ویقسم لحمها حتی استانس بکم وانظر ماذا اراجع بی رسول ربی. رواہ مسلم. قول شن روی بالشین المعجمة بالمہملہ ای سبوہ قلیلا قلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا یہ کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو گرا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہوں کو گرا دیتی ہے اور حج اپنے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری نظر میں آپ سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا نقش اس طرح میرے دل میں تھا کہ میں نظر بھر کر آپ کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اگر مجھ سے آپ کا حلیہ بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اسے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں. اگر میری موت اسی حال میں آ جاتی تو یقیناً امید تھی کہ میں جنتیوں میں سے ہوتا. پھر ہم کئی چیزوں کے ذمہ دار بنا دیے گئے. میں نہیں جانتا ان کے بارے میں میرا کیا حال ہوگا. پس جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی عورت نہ ہو اور نہ کوئی آگ ہو، اور جب مجھے دفنا چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا. پھر میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے، تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا. شنو یہ شین اور سین دونوں کے ساتھ مروی ہے،
یعنی تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی ایک تو جنت کی بشارت ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، اور دوسرا دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کے بارے میں کس قدر پریشان تھے کہ انہوں نے فرمایا اپنے جب موت سے پہلے بہت رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میری پریشانی اس لیے ہے کہ میری زندگی میں 3 طرح کے دوار آئے، یعنی 3 طرح کے دور آئے، 3 زمانے آئے۔ ایک تو وہ زمانہ جو میرے اسلام لانے سے پہلے کا تھا، اس زمانے میں اگر میری موت ہو جاتی تو یقینی طور پہ میں جہنمی ہوتا، اور دوسرا زمانہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کی حالت میں گزرا، یعنی اسلام لانے کے بعد آپ کی صحبت میں رہا، تو اس وقت کے بارے میں مجھے یقین ہے، تو امید ہے، بلکہ قوی امید ہے کہ اگر میری اس وقت میں وفات ہو جاتی تو میں جنتی ہوتا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں کئی حکومتی مناصب وغیرہ ملے، یعنی میں کئی منصب پر فائز ہوا، جیسے کہ ان کو گورنری ملی تھی، تو پھر یہ ایک تیسرا دور تھا، تو اس کے بارے میں پریشان ہوں کہ اس گورنری کے دوران کئی کمی کوتاہیاں بھی ہوں گی، تو اس کی مجھے فکر لاحق ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 3 ماہ تک مصر کے حاکم رہے ہیں، تو یہ اس سال میں ان کے جو خلافت کا جو دور تھا، وہ ان کے جو گورنر ہونے کا، ان کے منصب کا جو دور تھا، اس کے بارے میں ان کی فکر مندی دیکھیں کہ پریشان ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر وصیت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میری وفات ہو تو اس کے بعد میرے ساتھ ایسے رونے والیوں کو نہ لے کے جانا۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میری وفات کے بعد کوئی ایسے رسم و رواج ہوں گے جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، تو مرنے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے، اس کو وصیت کر دے اپنے لواحقین کو کہ میرے وفات کے بعد اس طرح سے نہ ہو، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ نہ کوئی رونے والی عورت ہو اور نہ آگ، یعنی اس طرح کے رسم و رواج سے انہوں نے منع کر دیا۔ پھر فرمایا اقیموا حول قبری، یعنی تھوڑی دیر میری قبر پر بھی ٹھہرے رہنا۔ تو یہ بھی مستحب ہے کہ کچھ دیر کھڑے رہیں اور وہاں پر جو ہے کوئی نیک عمل کرتے رہیں، تو یہ بھی مرنے والے کی ایک طرح سے تسکین کا سبب بنے گا۔ اور ایک بات ہمیں اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہیں وہ تمام کے تمام گناہ اسلام لانے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر گناہ اسی طرح حج کرنے سے بتایا گیا، یعنی یہ نیک اعمال جو ہیں اگر کر لیے جائیں تو اس سے جو پہلے والے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ ہجرت فرمایا اسلام کا اور حج کا، تو یہاں پر کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر حقوق اللہ مراد ہیں، یعنی کہ کوئی گناہ وغیرہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جیسے کسی کا اگر حق لے لیا یا کسی کو کوئی قرض وغیرہ ہے اس کو نہیں دے رہا، تو یہ حقوق العباد اس کے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی معافی اس طرح ہوگی کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔